اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، یہ سورۃ البلد ہے۔ بلد کہتے ہیں سٹی کو، شہر کو۔ تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جس شہر کا یہاں تذکرہ ہے اس سے مراد مکۃ المکرمہ۔ قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی۔ اصل میں یہ سورت مکی ہے، اس میں 22 آیتیں ہیں، 82 کلمات ہے اور 331 حروف ہے۔ اس کو سورۃ البلد اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کی شروعات ہی بلد سے ہو رہی ہے۔ پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ نے بلد کی قسم کھائی ہے، شہر کی قسم کھائی ہے۔ اوپر جو سورت ہے والفجر ولیال عشر ہے، اس کے ساتھ کنیکشن ہے دونوں کا، اس لیے کہ اوپر یتیم کے بارے میں کہا تھا کہ تم لوگ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ اس صورت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اوپر قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ہلاک کیا تھا اس کا تذکرہ تھا۔ اس صورت میں سرکش لوگ جو نالائق ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ اس صورت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، نازل کرنے کا ریزن کیا ہے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قریش میں ایک آدمی تھا جس کا نام کلدہ بن اسید تھا۔ کلدہ بن اسید یہ بڑا پہلوان تھا، بہت مضبوط تھا، باڈی بھی اس کی بھاری بھرکم تھی، اور ابو الاسد اس کی کنیت تھی۔ اسد کے معنی شیر، اسد کے معنی شیر، ابو الاسد یعنی شیر کا باوا۔ یہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ گائے کا چمڑا ایسے رکھ دیتا اور اس پر وہ کھڑا ہو جاتا، اور پبلک کو کہتا، گاؤں والوں کے، چلو کھینچو اس کو تم۔ تو کھینچ کے تھک جاتے تھے، چمڑے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن اس کے پاؤں سے چمڑا نہیں نکال پاتے، وہ اتنا ہیوی آدمی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی اس کو، وہ ایمان تو نہیں لایا لیکن بد کلامی اس نے کی، اور ایسی واہیات باتیں اس نے کہی۔ وہ کہتا تھا کہ یہ قید خانے سے ڈرا رہا ہے، یعنی جہنم سے جو ڈراتے تھے، تو کہ یہ قید خانے سے ڈراتا ہے، اور اس کے اندر 19 آدمی ہوں گے، میں سب کو کافی ہو جاؤں گا۔ 19 تو کون سی بڑی کہ تم سارے اتنے سارے مل کر ایک چمڑا نہیں نکال پاتے، تو ان 19 کو تو میں اکیلا کافی ہو جاؤں۔
اب اس کو کہاں پتا تھا کہ ایک ہی کافی ہے، تو کہا میں 19 کو نمٹ لوں گا، اور وہ جنت کی لالچ دلاتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی، جہنم سے بچ جاؤ گے. تو یہ کہتا تھا کہ ایک باغ پر مجھ کو کیا پھسلاتا ہے، میں نے تو شادیوں میں اتنا خرچہ کیا ہے کہ اگر ان پیسوں کو نکالوں اور گنوں کتنے خاندانوں کے لیے کافی ہو جائے. اور تیرے جو جنت کی باتیں ہیں کہ باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، یہ سب کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا جواب دیا کہ تو کس بل بوتے پہ بول رہا ہے. خدا نے آنکھیں تجھ کو دی ہیں، زبان دی، ہونٹ دیے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس کے اس کلام کا جواب دیا ہے. لا اقسم بہذا البلد، لا کے اصل معنی تو 9 آتے ہیں، 9. تو قرآن مجید کے اندر کبھی کبھی قسم کے اوپر بھی لا لاتے ہیں. نہیں جو بات تم کہہ رہے ہو ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں شہر کی. یہ کیا بھائی، کوئی جو ہم بات آپ کو کہہ رہے ہیں وہ اتنی نارمل ہے کہ اس میں قسم کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی معنی ہو سکتے. تو بعضوں نے کہا کہ یہ لا ایکسٹرا ہے، اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. بعضوں نے کہا کہ اصل میں بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے کہہ رہے کہ نہیں تم جو کہہ رہے وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد. ترجمہ پہلے دیکھیے کہ آخر قسم کس بات کے لیے کھائی گئی. لا اقسم بہا، سب کہیں گے کہ یہ بات تو صحیح ہے. دیکھنا ابھی قرآن کی بات جب سنیں گے تو یہی کہیں گے کہ بات بالکل صحیح ہے. لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ اس شہر میں، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور اس کی قسم جو جنتا ہے، پیدا بچہ جنتا ہے اس کو ولد، وَمَا وَلَدَ، اور جس کو جنا ہے اس کی بھی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ جواب آیا، ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے. انسان کو، اب سوچئے کہ دنیا میں آپ کہو کہ مجھے تو آرام ہی آرام، خدا قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی دنیا تو تکلیف، تم پیدا ہی ہوئے ہو تکلیف کے ساتھ، تب یہ آرام کہاں ڈھونڈتے ہو. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی. مکہ مکرمہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مختلف ناموں سے اس شہر کا تذکرہ کیا ہے، بار بار. اس کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرم آمین قرار دیا. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس شہر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہو جائے گا. اب سگے بیٹے کا یا بھائی کا کوئی مرڈر کر کے بھی اندر چلا گیا، وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ امن کی جگہ ہے. باہر نکلے گا ٹھیک ہے، اس جگہ پہ تو اس کو ٹچ نہیں کیا. یہ جگہ امن والی ہے، حرم آمین ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ قبلہ ہے. ساری دنیا کے مسلمان رک کرتے ہیں اپنی نماز کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں کہیں رہو اپنی نماز میں رخ ادھر کرو، ادھر. تیسری فضیلت مقام ابراہیم وہاں پر ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، حج میں جو گئے ہیں جانتے ہیں 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہاں. تو مقام ابراہیم مکہ مکرمہ میں. ایک اور فضیلت کہ اس گھر کے حج کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ایک بہت بڑا فریضہ حج کا وہیں پہ ادا ہوتا ہے، اس کا طواف کیا جاتا ہے. اور ایک فضیلت یہ ہے کہ وہاں پہ شکار کرنا حرام ہے.
وہاں آنے والا جانور بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ جو گھر ہے کعبہ کا، اس کے اوپر چلے جاؤ چوتھے آسمان پہ، وہاں بیت معمور ہے، وہاں بیت معمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اگر کسی پتھر کو ساتھ رسی کے ساتھ پتھر کو باندھا جائے اور اوپر سے لٹکایا جائے تو سیدھا کعبہ پہ گرے گا۔ ایسے ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ پوری دنیا جو بنی ہے، یہیں سے پہلے پوری دنیا پہ پانی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش کس پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ پھر بلبلہ آیا اس جگہ پہ، بلبلہ، اور اس سے مٹی تیار ہوئی جہاں کعبہ ہے وہاں، پھر اسی مٹی کو پھیلایا گیا تو یہ ساری دنیا وجود میں آئی۔ یعنی اگر ناپا جائے تو بیچ میں یہی جگہ واقع ہے، بیت اللہ، کعبہ جہاں پر ہے، یہ شہر یہ اسی شہر میں، مکہ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، آپ کی پیدائش وہاں پہ ہوئی، مکہ مکرمہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام وہیں پہ رہے۔ زمزم ان کے لیے کھودا گیا جو ہزاروں سال سے چالو ہے، پوری دنیا پی رہی ہے، لے جا رہی، اور وہاں کی نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم کھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر کتنا عظمت والا ہوگا، اس کی کتنی عزت اور اس کا کتنا احترام ہوگا۔ نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے گا، نہ گھاس کو توڑا جائے گا وہاں سے۔ یہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں پہ لا يعدد شجرها ولا يختلى خلاها، اگر شکار ہے تو اس کو آپ بدکا بھی نہیں سکتے، بھگا بھی نہیں سکتے کہ باہر نکلے تو کوئی شکار کر لے، نہیں، وہ آ گیا ہے۔ وہاں کوئی چیز گری پڑی آپ کو مل جائے تو آپ اٹھا نہیں سکتے، اگر آپ پہنچانا چاہتے ہو اس کے مالک تک تو اٹھا سکتے ہیں۔ خیر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب یہ پوری روایت بیان کی تھی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، گھاس نہیں کاٹی جائے گی، درخت نہیں کاٹا جائے گا، تو بعض دفعہ ہمیں ایک گھاس کی ضرورت پڑتی ہے قبروں کے اندر رکھنے کی، ازخر جس کو کہتے ہیں۔ ہم اپنے گھر بناتے تو گھر بنانے میں بھی ازخر کا استعمال، حضور نے فرمایا الا الازخر کا، ٹھیک ہے، ازخر کو آپ لوگ یہ کر لو، نکال لو۔ تو یہ بہت ہی محترم بشان شہر ہے مکہ کا۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا قسم کیا کھائی؟ شہر کی۔ کس بات پہ قسم کھائی؟ ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اب سوال یہ ہے کہ شہر کی قسم کھائی اور جواب قسم میں لائے کہ انسان کو ہم نے مشقت، دونوں میں ربط کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شہر میں بھی مشقت ہے، اس شہر میں بھی مشقت ہے، اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پہ پانی نہیں ہوتا، یہ تو زمزم کا پانی ہے، باقی اور پانی آپ کو کتنا نیچے کھودو گے جا کے ملے گا۔ زمین پتھریلی ہے، وہاں کوئی چیز کھیتی نہیں کی جاتی ہے، قابل زراعت نہیں ہے، پانی بھی کھاری ہے، کھارا پانی ہے وہاں پہ، اور وہ بھی زمین کے نیچے بہت دور ہے، زمین کو کھودنا دشوار ہے۔ آفتاب کی گرمی جب ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں، تو اس وقت آدمی کو گرمی کی شدت لگتی ہے، آفتاب کی تپش کی وجہ سے رات کو ٹھنڈی بھی بہت جلدی نہیں ہوتی، زمین بہت لیٹ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ تکلیف والی نہیں ہے۔ کبھی کبھی گرم ہوائیں چلتی ہے جس کو سموم کہتے ہیں، تو وہ عیاشوں کو
اور جو نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس ملک کا ارادہ اس زمانے کے بادشاہوں نے نہیں کیا کہ اس ملک میں کیا جانے گا، اس شہر کو فتح کر کے کیا ملے گا۔ اور جو شخص اس مکان قصد کرتا ہے اس مکان کا فقط زیارت کی نیت سے، کوئی زندگی گزارنے وہاں نہیں جاتا تھا، اور وہاں جاتے جاتے بھی کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ پہلے تو ہندوستان سے مہینہ مہینہ لگ جاتا تھا، لوگ 3 مہینے کے لیے جاتے تھے سمندری جہاز کے ذریعے، یہ تو ابھی بیٹھے ہو 3 گھنٹے میں وہاں، انڈیا سے تو ایسا ہو گیا۔ تو ایک تکلیف، یہ شہر کی تکلیف تو ہو گئی، اور انسان کی تکلیف ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ انسان کو کیسے۔ آگے فرمائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم ایک شہر تو ایسے بھی عظیم تھا ہی، برکت والا تھا ہی، کہ آدم علیہ السلام نے 40 حج کیے انڈیا سے، اور ہر نبی نے جو بھی گیا حج کے لیے وہاں پہنچا۔ لیکن وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں ہیں تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں جب ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس شہر کی عزت اور بڑھ گئی، لیکن عزت بڑھنے کے ساتھ ساتھ تکلیف بھی بڑھ گئی۔ کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دینا شروع کیا تو اس سے کیا ہوا؟ ان لوگوں نے رہنا دوبھر کر دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کفار مکہ نے دشمنی پر کمر کس لی، اور ان لوگوں نے ماردھار شروع کر دی، لڑائی شروع کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں اس حال میں کہ آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، مقیم ہیں۔ بھائی شہر یا گھر کی قیمت ہوتی ہے گھر میں رہنے والے سے، نہیں۔ اگر کوئی باعزت آدمی رہتا ہے تو اس کا گھر کا کہ یہ فلاں صاحب کا گھر ہے، اور سب سے بڑا نکما نالائق ہو تو اس کے گھر سے گزرتے رہے، کہا بات چھوڑو یار۔ تو گھر میں رہنے والا اگر باعزت ہے تو گھر کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور گھر میں رہنے والا اگر گرا ہوا ہے تو گھر کی بھی قیمت گر جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس مکہ المکرمہ کی عظمت بڑھ گئی۔ یہ مکہ والے تکلیف دینے والے جانوروں کو وہاں نہیں مارتے تھے، کاٹنے والے جو کٹیا ہوتے ہیں، ہمارے فجی میں اس کو کٹیا کہتے ہیں، کاٹے دار جو ہوتا ہے، ایسے درختوں کو بھی وہ نہیں کاٹتے تھے۔ کیوں بھائی؟ کئی شہر کی عظمت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ادھر جانوروں کو نہیں مارتے تھے، یا نبی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب سوچئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے اندر یہ دوسری بات بتلائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ کیا مطلب وَأَنْتَ حِلٌّ؟ ایک مطلب تو میں نے بتلایا کہ حلٌ کا لفظ حلول سے بنا ہے، اور حلول کے معنی اترنا، ٹھہرنا، رکنا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اس حال میں کیا آپ اس شہر میں رہ رہے ہیں، اور کفار اس شہر کا احترام کرتے تھے، حرام چیزوں کا ارتکاب یہاں نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبوت سے سرفراز کیا، اس کے باوجود آپ کو ستانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اگر یہ قدرت پا لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ لوگ قتل کر ڈالتے۔ دوسری بات یہ ہے، حلٌ کا معنی یہ حلال سے بنا ہے، حلال۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہر آپ کے لیے حلال ہے۔ کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہوا تھا کہ آپ اگر کسی کو قتل کریں گے تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن خطل کو، جو کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے تھا، اس کو قتل کیا وہی، اور مقیس ابن ثعلبہ اس کو بھی قتل کیا۔
حالانکہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے حلال کیا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ کتنے نکمے نالائق ہوں گے، کتنے بڑے شر پسند ہوں گے کہ نبی جو سراپا رحمت ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بڑا بدبخت ہے وہ آدمی جو نبی کو قتل کرے، اور وہ بھی بڑا بدبخت آدمی جس کو نبی قتل کرے، کیونکہ نبی تو رحمت ہوتے، وہ تھوڑی قتل کرنے آئے، اور جس کو قتل کیا اس کا مطلب یہ کوئی اتنا بگڑا ہوا ہوگا تبھی اس کو قتل کیا۔ اور حضور نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کو جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے اس شہر کو قابل احترام بنایا۔ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ، اور قیامت تک حرام رہے گا۔ لَمْ تَحِلِّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلِّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، میرے بعد بھی کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تَحِلِّ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے دن کا کچھ حصہ حلال کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ اور آگے پھر آپ نے وہ بتایا لا یودد شجرها، اس کا درخت نہیں کاٹا جائے گا، ولا یختلا خلاها، نہ اس کی گھاس، ولا ينفر صیدها، نہ اس کے شکار کو بٹکایا جائے گا، ولا تحل لقطتها الا لمنشد، اور نہ اس میں گری پڑی چیز کو اٹھانا حلال ہوگا مگر یہ کہ جو اعلان کرنا چاہتا۔ فقال عباس رضی اللہ عنہ الا الاسکر، حضرت عباس جو حضور کے چچا انہوں نے عرض کیا کہ دیکھو حضور اسکر کی اجازت دے دو، آپ نے فرمایا، اور پھر یہ بھی کہ فإنه لبیوتنا وقبورنا، فقال الا الاسکر۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ بتلایا، اس کے اندر اب چاہے حلال کا معنی ہو چاہے اترنے کا معنی ہو، دونوں معنی مراد ہو سکتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا، اور اسی طرح سے مفتی علامہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ امام رازی نے 3 معنی بتلائے، ایک تو میں نے جو پہلے بتا کہ رہنے کا، دوسرا حلال کا، اور تیسرا یہ کہ آپ اگر اس میں کچھ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَأَنْتَ حِلٌّ کا ایک مطلب امام رازی نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ اس شہر کے اندر کوئی چیز کا ارتکاب کرنے والے ہیں تو وہ تعظیم کے خلاف نہیں ہوگا، البتہ جو مشرکین ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، آگے قسم کھائی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، جننے والے کی قسم اور اس کی قسم جو جنا گیا ہے، یعنی باپ کی قسم اور بیٹے کی قسم، میں سیدھے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ ایسے تو والد کے معنی جننے والا، اور ولد ما ولد کے معنی جس کو جنا گیا ہے۔ اب اس سے کون مراد ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اس کو قسم کے ساتھ کیا لینا دینا ہے۔ قسم اس کی ہے نا کہ ہم نے انسان کو تکلیف کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو دیکھو جننے والے کی بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جننے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جب پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے 9 مہینے تک اس کا کھانا بیکار، تھوڑی سی خوشبو بھی آ جاوے اگر بگھار کی یا کچھ بھی جھونکنے کے فجی میں زمانے میں، تو وہ برداشت نہیں، قید ہو جائے تو 9 مہینے تک اس کو تکلیف۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، جب پیدائش ہوتی ہے جننے کا وقت ہوتا ہے، زمین و آسمان ایک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی عورتوں کا جگر بنایا، عورتوں کا ایسا دل بنایا، ورنہ کوئی مرد اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اللہ نے عورتوں میں یہ صفت رکھی ہے۔ وَأَنْتَ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، پھر جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہوتی ہے، عورت کو، اس کو چھڑانے کی بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، اور بچے کو کیا تکلیف؟ بچے کو بھی تکلیف ہے۔ ایک تنگ جگہ کے اندر، اندھیری جگہ ہے، بچہ اس کے اندر رہتا ہے، جو بچہ ہے اس کے لیے باہر آتا ہے تو باہر بھی اس کو تکلیف، حالانکہ باہر اندر کے مقابلے میں باہر زیادہ تکلیف نہیں ہے، پھر بھی روتا ہوا آتا ہے۔
عورت کے لیے ایک تکلیف یہ ہوتی ہے کہ 9 مہینے تک بدن کا جو اس کا بچہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے وہ عورت کے خون سے اس کو جاتا ہے. ہاں، پھر پیدا ہو جاتا ہے تو نال کو کاٹا جاتا ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک روتا ہوا آتا ہے. اسی لیے شاعر نے کیا کہا کہ لما تؤذن الدنیا من سروفها یکون بکاء الطفل ساعة یولد. یہ دنیا کی جو گردش ہے، گھومتی رہتی ہے، دنیا کے حالات ہے، یہ خبر دیتی ہے بچے کو، اسی لیے تو وہ روتا ہوا آتا ہے. حالانکہ جس جگہ پہ وہ تھا وہ جگہ تو بہت تنگ تھی اور اندھیری جگہ تھی، کچھ دکھتا نہیں تھا، اور یہ جگہ جو آئی ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا تو بس حالات ہی حالات ہے، اس سے پھر روتا ہے. بلکہ رونا ضروری ہے. سمجھو یہ بات، بچہ روے نہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے محمد طیب کو دعا کرے اللہ اس کو بولتا کر دے، کیا ہے کہ وہ بھی اس کو یہی تکلیف کہ پیدائش کے وقت رویا نہیں. روتا ہے تو اس کو آکسیجن لیتا ہے، اور آکسیجن وہی اسی وقت تک کا جو آکسیجن ہوتا ہے وہ دماغ پہ کام ہوتا ہے. تو رونا بھی ضروری ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووالد وما ولد، تو بچے جننے والی کو بھی تکلیف ہے، جو جنا ہے اس کو بھی تکلیف. تو اب قسم کے ساتھ اس کو مناسبت ہو گئی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہاں جننے والے سے کون، والد سے کون مراد ہے اور بچے سے کون مراد ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور آدم کی ساری اولاد، اس لیے کہ زمین کے اوپر ساری مخلوقات میں جو سب سے زیادہ تعجب کی مخلوق ہے وہی انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بولنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی. اللہ تعالیٰ نے اس کو علوم کی صلاحیت دی، علوم نکالے، اور ان میں انبیاء آئے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے آئے، دین کی مدد کرنے والے آئے. اسی طرح سے جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے ساری مخلوق ہے. فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. اب سوچئے کہ سوچو کہ اس کو موبائل کس نے کہا ہوگا، کیسے نام رکھا موبائل؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام کے ساتھ اس کے کام اور اس کے فائدے بتا دیے تھے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ سارے انسانوں کی قسم کھائی گئی یہاں پہ. اب وہ انسانوں میں اچھے بھی ہو برے بھی ہو، سب لوگوں کی قسم کھائی گئی. بعضوں نے کہا کہ جو نالائق ہے وہ نہیں، اس لیے کہ وہ تو جانوروں کی طرح ہے، وہ تو جانوروں کی، اس کی کیسے قسم کھائی جائے گی. اچھا، بعضوں نے کہا کہ والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور ولد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ قسم مکے کی کھائی گئی ہے، اور مکے میں آنے والا جو باپ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے. کہا ان دونوں کی قسم، یہ باپ کی جگہ پہ. اور بعضوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ولد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اور والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام، اور بچے سے مراد جو ان کی نسل میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والد سے مراد جو بچہ جنتا ہے، اور وما ولد سے مراد جو جن نہیں سکتا وہ. اور تفسیر روح البیان نے تو یہ کہہ دیا کہ والد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بچے ہیں اس سے مراد یہ امت ہے. اور دلیل بھی ایسے کوئی اٹکل بات نہیں ہے، ان کے پاس بھی کچھ بات ہے جس کے اندر دم ہے. بھئی کیسے؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا لکم مثل الوالد اعلمکم امر دینکم. میں تمہارے لیے ایک باپ کے درجے میں تمہیں تمہارا دین سکھاتا ہوں. یہ حضور نے فرمایا صحابہ کو، تو حضور نے والد بتایا. اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ پتہ نہیں یہ روایت کہاں تک صحیح ہے، لیکن تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ انا وانت ابوا هذه الامه، میں اور علی تم دونوں اس امت کے باپ ہیں. اور
حضور نے فرمایا کہ کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، سارے نسب اور سارے اسباب قیامت کے دن ٹوٹ جائیں گے مگر میرا سبب اور میرا نسب، میرا سبب کا مطلب دین سے جو تعلق ہے وہ باقی رہے گا، میرا نسب کے معنی حضور کا خاندان یہ باقی رہے گا۔ اور قرآن مجید میں بھی تو حضور کی جو بیویاں ہیں ان کو ہماری ماں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، لیکن یہاں ایک سوال تو ہوتا ہے، جو تفسیر روح البیان والا ہے اس پہ سوال تو ہوگا کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ جسمانی باپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے نہیں ہوئے، حضور کے جتنے بھی بچے ہوئے وہ بچپن میں ہی گزر گئے، کوئی بڑا آدمی ہو کے گزرا نہیں ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے فخر کی بات اور سعادت کی بات ہے کہ عورتوں کے والد حضور ہوئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بھی شادی ہوئی، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب رضوان اللہ علیہ، ان سب کی شادیاں ہوئی، وہ سب عورتیں بنی، ان کے والد حضور تھے، لیکن کوئی مرد ایسا نہیں تھا جس کا باپ حضور ہو۔ لیکن یہ ساری روحانی اولاد ہے حضور کی، جسمانی اولاد میں مرد کوئی نہیں ہوا لیکن روحانی یہ سب ہے۔ خیر، تو ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت کے ساتھ پیدا کیا۔ یہ کبد کا جو لفظ ہے، کبد، اس کا کیا معنی؟ جار اللہ زمخشری کے حوالے سے امام راز تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ کبد کے معنی ہے اصل میں کبد الرجل کا معنی کسی کے کلیجے کے اندر درد ہو، کلیجہ پھول جائے، اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر تکلیف، ہر تھکن، ہر مشقت اس کے لیے کبد کا لفظ آتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے انسان کو مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیسی مشقت؟ دنیا میں جب آیا تو ماں کے پیٹ میں گیا، وہاں تکلیفیں تھیں، دودھ پینے کا زمانہ آیا، وہاں پر تکلیفیں تھیں، اور جب وہ بالغ ہو گیا تو روزی روٹی کے چکر کے اندر تکلیف، اور اس کے بعد آگے چل کے بعد اور بھی بہت ساری باتیں پھر کہتا ہوں۔ ایک مطلب تو یہ، بعضوں نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں نعمت ملے شکر کرو، تکلیف آوے صبر کرو، اور حالات آوے عبادت کرنے کا بھی حکم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ سارے احکام اللہ، یہ دین کے اوپر چلنا، اس میں بھی تو مشقت ہے۔ بعضوں نے کہا کہ آخرت کی مشقت ہے۔ آخرت میں کیا مشقت ہوگی؟ پہلے تو آخرت میں جانے سے پہلے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس کے بعد فرشتے کا سوال جواب، قبر کی تاریکی، پھر سور کا پھونکا جانا، میدان قیامت میں جانا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، میزان عمل کے سامنے ہونا، پھر ہمارے اعمال کا تولا جانا، پھر فیصلے کا ہونا جنت یا جہنم کا۔ یہ سارے مراحل تکلیفوں گزرتے گزرتے آدمی جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے، اور یہ جتنی باتیں کہی گئی یہ مشقت کے معنی میں آ جاتی ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے کہ ہم نے انسان کو بالکل درست پیدا کیا ہے، سیدھا پیدا کیا، باقی دوسرے جانوروں کو ایسے جھکا کے پیدا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس تفسیر کو کہتے ہیں کہ جانور جتنے بھی چلتے ہیں وہ سر جھکا کے چلتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں احسان جتلایا ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو اچھی شکل میں پیدا کیا ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قبض سے مراد یہ شدت خلق، یعنی پیدائش میں مضبوط ہونا۔ جیسے اس نے کہا تھا نا ابو الاسد نے کہ میں اتنا طاقتور ہوں، چمڑے کے اوپر کھڑا ہو جاؤں تم کھینچو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی، ارے ہم نے پیدا کیا ہے مضبوط، تو کیا فخر کر رہا ہے، تو کیا گھمنڈ کر رہا ہے، یہ تو میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دیکھو اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو کیا فرمایا کہ مشقت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ مشقت ہے کیا، کیوں ہے؟ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں رکھی ہے، اور وہ چاروں چیزیں اپوزٹ ہیں۔ کیا؟ ایک دوسرے کے
ٹکراتی ہے. مثال کے طور پر انسان کے اندر حرارت ہے، حرارت گرمی ہے نا بدن میں، نہیں ہے تو ایسا کرو گرم ہو جاتا ہے، ہو گیا. انسان میں حرارت ہے، وہیں پر انسان میں برودت بھی ہے، ٹھنڈک بھی ہے. انسان کے بدن میں ٹھنڈک بھی ہے. اسی طرح سے انسان کے بدن میں رطوبت یعنی گیلا ہونا، ویٹ ہونا، گیلا ہونا یہ بھی ہے. وہیں پر انسان کے بدن میں سوکھا پن بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اب کیا ہوتا ہے، یہ جب چار چیزیں ہیں تو ہر ایک اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو کہتے ہیں نا آپ کا مزاج کیسا ہے، پوچھتے ہیں نا مزاج کیسا ہے. کیا مطلب مزاج کا؟ اصل میں عربی زبان میں مزاج کہتے ہیں مکس اپ ہونے کو، مکس اپ ہونا، مکس اپ. تو انسان کا جو مزاج بنا ہے ایک سودا، صفرا، بلغم اور خون، ان چار چیزوں سے بنا ہے. اگر سودا غالب ہے تو بدن کالا پڑ جاتا ہے، صفرا غالب ہے تو پیلا ہو جاتا ہے، بلغم ہے تو ہمیشہ ٹھنڈی، نزلہ، زکام، کھانسی، قومی نشاں ہمارا، تو ہمیشہ آدمی کو سردی رہتی ہے. اور ایک ہے خون. یہ چار چیزوں سے بنا ہے. اگر کوئی چیز میں تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو بیماری آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں آپ کا مزاج کیسا ہے، یعنی وہ جو چار چیزیں برابر چل رہی ہے نہیں، یا کچھ الٹا سیدھا تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے. تو یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں بنائی. اب انسان ایک تو عاجز ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. آدمی بچہ دانی کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ایک قید خانے میں رہتا ہے، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی جگہ کے اندر وہ رہتا ہے، جیسے قید خانے میں دنیا میں آدمی رہتا ہے. دنیا میں جب آتا ہے تو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتے، کون کیا ہے، یہ ابا ہے، یہ امی ہے، یہ بھیا ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا. ایک جھولے کے اندر اس کو ڈال دیا ہے، حرکت کر نہیں رہا ہے. دھیرے 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 وہ بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے جو ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں لیکن اپنی خواہش سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھے کھانا ہے، مجھے پینا ہے. نہ اس کے پاس زبان ہے کہ بول سکے، نہ دل کا حال، اور دل کا حال بھی نہیں بیان سکتا، ہاتھ پاؤں سے اشارہ بھی نہیں کر سکتا. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دانت نکلنے کا وقت آ جاتا ہے. تو دانت نکلنے میں بھی اس کو کان میں درد ہوتا ہے، اور کبھی ڈائریا ہو جاتا ہے، تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد دودھ چھرانے کی تکلیف. مکتب میں گئے تو پھر ہمارے جیسے استادوں سے پالا پڑا ہے، وہ بھی ایک تکلیف. اور جب عقل آ جاتی ہے، تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اور چکر، پڑھو اور پڑھو. پھر خواہش اور اس کے شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر جوانی کی فکر، شادی کی فکر، اور آگے چلتے چلتے یہ ساری باتیں. یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ ایک ختنے کی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹا بچہ اور لڑکا ہوتا ہے اس کو ختنے کی بھی تکلیف، اس وقت اس کو رونا پڑتا ہے. پھر دنیا کی تکلیف ہے، ناف کاٹی جاتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی سر کا درد تو کبھی پاؤں کا درد. اور جیسے جیسے عمر جاتی ہے کہا یار اب گوڑ کام نہیں کر رہے، کیا کریں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو. اچھا، اس میں حضور کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ دیکھو یہ تکلیفوں سے گھبرائیں نہیں. ہم نے تو انسان کو تبلیغ میں شادی پیدا کیا ہے، اس میں تو تکلیف رہے گی، اس لیے کہ کفار قریش کی طرف سے آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی تھی آپ پریشان تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو انسان کو بنایا ہی ایسا ہے. اور علامہ کاشانی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس بھی رکھا ہے، خواہشات بھی رکھی ہے، اندر کی بیماریاں بھی رکھی ہے، دل کی بیماریاں بھی رکھی ہے. اب ان ساری تکلیفوں کے ساتھ اس کو جینا ہے اور اللہ کی مان کر چلنا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ پیدا ہوا تھا تو ایک جنات، ایک اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ہمارے ساتھ پیدا کیا تھا، اور ایک شیطان بھی پیدا کیا جس کو ہمزاد کہتے ہیں. اب ان کی بھی کشتی چلتی رہی، کبھی نیکی کی تو کبھی نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے مت کر، فرشتہ کہتا ہے کر لے. اب ان کی کشمکش، جو جیتا وہ کام ہوتا تھا. کا انسان پہلے ہی سے تکلیف میں رہتا ہے. ٹھیک، آگے انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.